السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 11واں رکوع، آیت نمبر 91 سے 93۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یعنی قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ جی، یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن پر تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر سکتے ہو؟ اگر یہ بات نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں، لہٰذا ہر لحاظ سے تم بے ایمان اور کافر ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ۔ جی، یہ واضح معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہی نہ تھے، بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کی غرقابی، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں من و سلویٰ کا نزول وغیرہ وغیرہ۔ اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کی الوحیت پر ایمان نہ لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً پھر سے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا، اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے؟ جی، یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے یہ احکام سن لیے ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دل میں چور موجود تھا، کیونکہ گوسالہ پرستی کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے، اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔